السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہر بندے کے لیے ہر وہ کام لکھ دیا ہے پہلے ہی سے اپنے علم کے مطابق جو بندہ کے اپنی زندگی میں کرنے والا ہے۔ اگر بندہ کوئی برائی کرنے والا ہے تو برائی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دی ہے، اگر کوئی اچھائی کرنے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اچھائی پہلے ہی لکھ دی ہے، اگر کوئی بندہ نیکوکار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے نیکوکار ہونا لکھ دیا ہے، اگر کوئی بندہ بدکار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بدکار ہونا پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ تو ہر بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم ما کان و ما یکون ہے، جو کچھ ہونا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو چکا، سب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اس لیے اپنے علم کے مطابق اس نے لکھ دیا ہے۔ تو اسی کو ہم تقدیر کہتے ہیں۔ اب تقدیر کے بارے میں ایسا جملہ بولنا، تقدیر سے دکھی ہو کر، تقدیر سے بیزار ہو کر کچھ لوگوں کا یہ جملہ بولنا کہ ہم کیا کریں، ہم تو اپنی تقدیر کے آگے مجبور ہیں، ہم کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہماری قسمت میں ایسا ہی لکھ دیا ہے، تو یہ جملہ بولنا کہاں تک درست ہے؟ تو دیکھیے، یہ جملہ بولنا کہ ہم تقدیر کے آگے مجبور ہیں، یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ بندہ تقدیر کے آگے مجبور نہیں ہے، نہ بالکل مجبور محض ہے اور نہ ہی خود مختار بنا دیا گیا ہے بندے کو۔ یہ تو جبریہ کا عقیدہ ہے کہ بندہ مجبور محض ہے، تقدیر کے آگے اس کا کوئی بس نہیں ہے، اور قدریہ کا یہ عقیدہ ہے کہ بندے کو خود مختار بنا دیا گیا ہے، جو چاہے وہ کرے۔ تو یہ جبریہ اور قدریہ کا عقیدہ ہے، نہ کہ ماتوریدیہ کا یہ عقیدہ ہے۔ ہم ماتوریدیہ کی تقلید کرتے ہیں عقائد کے باب میں، تو ماتوریدیہ اور اشاعرہ کا مسلک یہ ہے کہ بندہ نہ تو بالکل مجبور محض ہے اور نہ ہی خود مختار اسے بنا دیا گیا ہے، بلکہ بعض اعمال میں وہ مجبور ہے اور بعض اعمال میں اسے اختیار دیا گیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور جبر و قدر کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ کیا ہم بالکل تقدیر کے آگے مجبور ہیں یا ہمیں کچھ اختیار بھی دیا گیا ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک سادہ سی مثال دے کر اور بہت عام فہم انداز میں اسے سمجھا دیتے ہیں۔ وہ سوال کرنے والا کھڑا تھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا کرو، تم اپنا ایک پیر اٹھا لو۔ اس نے ایک پیر اٹھا لیا، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب ایسا کرو کہ اپنا دوسرا پاؤں بھی اٹھا لو۔ تو وہ شخص چونک گیا، وہ یہ کہنے لگا کہ ہم اپنا دوسرا پیر کیسے اٹھا سکتے ہیں، ہم تو دوسرا پیر اٹھانے سے مجبور ہیں، ہم گر جائیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو، یہی مثال ہے کہ تمہیں نہ تو بالکل مجبور بنایا گیا ہے اور نہ ہی بالکل خود مختار بنایا گیا ہے۔ اب تم ایک پاؤں اٹھانے کے لیے تو تم کو اختیار دیا گیا تھا، اس لیے تم نے ایک پاؤں اٹھا لیا، دوسرا پاؤں اٹھانے کے لیے تمہیں اختیار نہیں دیا گیا، وہاں تم مجبور ہو، اس لیے تم بالکل مجبور بھی نہیں اور تم خود مختار بھی نہیں ہو۔ تو یہ ماتوریدیہ اور اشاعرہ کا مسلک نہیں ہے کہ بندہ تقدیر کے آگے مجبور محض ہے۔ تو یہ جملہ بولنا کہ ہم کیا کریں، ہم تو تقدیر کے آگے مجبور ہیں، ہم کیا کریں، ہمارا تقدیر کے آگے کوئی بس نہیں چلتا، یہ ہمارا عقیدہ نہیں، یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے۔ اور یہ جملہ بولنا کہ اللہ نے ہمارے تقدیر میں ایسا ہی لکھ دیا ہے تو ہم کیا کریں، تو یہ جملہ بھی اگر یہ سوچ کر بولا جا رہا ہے، اس نیت سے بولا جا رہا ہے کہ ہم تقدیر کے آگے مجبور ہیں، تو ایسے جملوں سے بھی گریز کرنا چاہیے، کیونکہ ہم برا کرنے والے تھے تو برا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے لکھ دیا ہے، ہم کرنے والے تھے اس لیے لکھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے پھر ہم ایسا کر رہے ہیں۔ تو تقدیر کے آگے ہم بالکل مجبور نہیں ہیں۔ تقدیر کے بارے میں بحث کرنے سے منع کیا گیا ہے، بحث و مباحثے سے منع کیا گیا ہے، زیادہ غور و فکر نہ کریں، اس سے بچیں، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے، اس لیے کہ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ۔ تو والقدر خیرہ و شرہ یعنی ہم اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو ایمان اچھی اور بری تقدیر پر لانا ہمارے لیے ضروری ہے، یہ ہمارے ایمان کا ایک جز اور ایک حصہ ہے۔
اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی حفاظت کریں اور ایسے جملوں سے گریز کریں، تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث و مباحثہ سے بچیں اور اس کے بارے میں زیادہ غور و فکر سے بچیں، کیونکہ یہ ہمیں گمراہی تک لے جا سکتی ہے۔ صحابہ اکرام میں سے کچھ صحابہ اکرام ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے، بحث و مباحثہ چل رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ صحابہ یہ تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، غضبناک ہوئے، یہاں تک راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غضبناک ہوئے کہ آپ کا چہرہ مبارک بالکل سرخ ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ انار کے دانے نچوڑ کر آپ کے چہرے پر ڈال دیا گیا ہو، تو ایسا سرخ چہرہ ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں انہی باتوں کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا میں اسی لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ پچھلی امتیں، پچھلی قومیں انہی وجہوں سے ہلاک ہوئی کہ وہ تقدیر کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہی تھی۔ میں تمہیں قسم دلاتا ہوں کہ تم آئندہ تقدیر کے بارے میں بحث و مباحثہ نہ کرنا۔ تو اس لیے تقدیر کے بارے میں بحث و مباحثہ سے بچیں، گریز کریں اور اس میں زیادہ غور و فکر سے بچیں۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بس انہی پیغام کے ساتھ ہم آپ سے رخصت لیتے ہیں۔ خدا حافظ۔